اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال انظرنی الی یوم یبعثون قال انک من المنذرین قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعک منہم لأملأن جہنم منکم اجمعین۔ شیطان کہنے لگا انذرنی، مجھے مہلت دے دے، الی یوم یبعثون، اس دن تک جس دن لوگ اٹھائے جائیں گے۔ قال انک من المنذرین، اللہ تعالی نے فرمایا کہ تجھے مہلت دی گئی ہے۔ قال، شیطان کہنے لگا فبما اغویتنی، اس وجہ سے کہ تو نے مجھے اغوا کیا، گمراہ کیا ہے، لاقعدن لهم صراطک المستقیم، میں ضرور بے ضرور گھات میں بیٹھوں گا ان لوگوں کے لیے سیدھے راستے پر۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم، پھر میں ضرور بے ضرور ان کے پاس آؤں گا، ان کے آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے اور بائیں سے۔ ولا تجد اکثرہم شاکرین، اور تو ان میں سے اکثروں کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اخرج منہا، تو یہاں جنت سے نکل جا، مذعوماً مذمت کیا ہوا، مدحورا پھٹکارا ہوا، لمن تبعک منہم، جو شخص بھی ان میں سے تیری پیروی کرے گا، لأملأن جہنم منکم اجمعین، تو میں تم سب سے جہنم کو ضرور بے ضرور بھر دوں گا۔ پچھلی آیت میں تساں ویکھیا کہ اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے فرشتیاں اور اتنے جتنی مخلوق موجود ہے کہ تسی حضرت آدم علیہ السلام سجدہ کرو، تا تمام فرشتے جڑے انہیں سجدہ کیتا، ابلیس جڑا ہے یہ سجدے چوں منکر ہو گیا، اور اس اپنی دلیل بھی دیتی کہ بھائی وہ میں اگ تو ہوں، مٹی تو ہوں، میں چونکہ افضل ہاں تو افضل مفضول ہاں، سجدہ کی کون کرے؟ تو اللہ تعالیٰ اس نے جواب فرمایا کہ تو اس جنت چو نکلوائیں، اس واسطے کہ جنت متکبرین نہیں اور اللہ تعالیٰ نے منکرانی جگہ نہیں، تو اللہ نے حکم نے انکار کر کے تو اس قابل نہ رہے کہ تو اس پاک جگہ تے رہیں، لہذا تو ہی تو نکلوائیں۔ تو اس موقع تے شیطان جڑا تو اس اللہ تعالیٰ کو مہلت منگی، انذرنی الی یوم یبعثون، جس دن لوگ اٹھائے ویسن تو اس دن تک ہے رب ماں مہلت دے دے۔ قال انک من المنذرین، تو اللہ فرمایا ٹھیک ہے تو مہلت۔ ان جڑیاں دو آیتاں انہاں وچ بہت ساریاں گلاں، ایک گل موٹی جہی ہوئے کہ اس غصے اور غضب نے موقع تے جتھے اس اللہ نے ایک نافرمانی کی تھی اتنی وڈی، اور اللہ نے سامنے کھڑے ہو کے اس اپنی نافرمانی تے دلیلیں بھی دیتیاں، اور اللہ تعالیٰ نے غضب نہ مستحق بھی ہویا۔ اس نے باوجود بھی اساں پتہ ہے کہ اللہ نے رحمت اتنی وسیع ہے کہ اس غضب نے موقع تے بھی اگر میں دعا منگی تو اللہ میری دعا قبول کر گئی سن، تو اس وقت دعا منگی اور اللہ تعالیٰ کو یہ مہلت منگی کہ ماں تسی مہلت دیو، تو اس غضب نے موقع تے بھی اللہ تعالیٰ اساں مہلت دے دیتی، ٹھیک۔ اور اتنے سخت غصے اور ناراضگی یا غضب نے موقع تے مہلت دیونا یہ خالق نہیں کم ہو سکنا، اور کوئی نہیں کر سکتا۔ تو ایک تو یہ ہو گیا کہ اگر اس موقع تے بھی اللہ تعالیٰ مہلت دے دیتی اور دعا قبول کر کے دی، تو مومن اور نیک بندے جڑے انہاں تے وہ کتنا ہی مہربان ہو سی، اگر بندے اس کو منگن یا اساں راضی کرنے کی کوشش کرن تو وہ بہت مہربان ہیں۔ دوئی گل یہ پتہ لگ گئی کہ صرف دعا نہیں قبولیت یہ کئی بندے نہیں فضیلت واسطے کافی نشانی نہیں، اگر کدائیں کئی بندے نہیں دعا قبول ہو ونجے تو اس تے اپنے آپ بزرگ سمجھن لگ پوے کہ میں جی کڑ منگی انہیں ہن پوری ہو گئی، میں تو کوئی بہت بڑا اللہ نہ ولی ہاں۔ تو فرمایا صرف دعا نہیں قبولیت یہ
کہیں نے ولی ہونے نہیں یا کہیں نے اللہ نے مقبول ہونے نے نشانی نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ تا ابلیس نے دعا بھی قبول کر گئی تھی، تو دعا نہ قبول ہونا یہ اللہ تعالیٰ نے مرضی تے موقوف ہے۔ بعض دفعہ اللہ کافر نے دعائیاں بھی قبول کر گئے ہیں، اور کافرانی دعاواں بھی قبول ہونیاں جڑیاں انہوں نے ضرورت ہیں انسانی اور چیزاں، یا انہوں تے کوئی ظلم زیادتی کرے نا تو اللہ تعالیٰ انہوں نے بھی سننے مخلوق جو ہے ساری، لیکن عزت والیاں دعاواں تے راضی ہو کے دعائیں قبول کرنیاں یہ اللہ تعالیٰ صفت اور شان صرف ایمان والے واسطے رکھی کہ انہوں نے دعائیں اور انہوں نے منگن دعون جڑا وہ اللہ تعالیٰ نے بارگاہ وچ بہت زیادہ قابل قبول ہے۔ تیسری گل اس آیت وچ یہ ہے کہ شیطان مہلت منگی الی یوم یبعثون، کہ ماں اس دیہڑے تک مہلت دے دیو جس دیہڑے لوگ قبراں چوں اٹھائے ویسے، یعنی قیامت نے دن تک ماں مہلت دیو۔ اتھے تو یہ کچھ آکھا گیا کہ تو مہلت دے دیتی گئی، لیکن دوئی جائی تے ہوئے کہ الی یوم الوقت المعلوم، ایک متعین دن تک تو مہلت دیتی ہوئے نہیں۔ تو علماء اس تے لکھنے کہ اتھے اس مہلت منگی قیامت نہیں صبح تک، قیامت نہیں صبح تک معافی منگنے نہ مطلب ہی ہوئے کہ میں موت تو بالکل بچ ونیا، کیونکہ جس وقت سور پھوکے ہوئے سی تو اس تے فزع من فی السماوات و من فی الارض، اللہ فرمانے بین کائنات نہیں ساری مخلوق جڑی وہ گھبراہٹ بے ہوش اور مر ویسی گر ویسی، صرف اللہ نے ذات باقی بائی سی، یعنی وہ جڑا موقع نہ کلو من علیہ فان و یبقى وجہ ربک ذو الجلال او لمحہ ہو سی کہ کائنات نے ہر شے فنا اور رب موجود ہے، تو یہ اس وقت تک نہیں مہلت مانگنا پیا کہ اس دیہڑے بھی میں باقی بچا اور میں نے موت نہ آوے۔ تو اللہ تعالیٰ وقت المعلوم تک اس نے دعا قبول کر کے دی، اور وقت المعلوم تو مراد ہے پہلی دفعہ سور نہ پھوکا وینا، ایک سور پہلے پھوکی ہوئے سی 40 سال تو بعد دوئی پھوکی ہوئے سی، تو یہ جڑی پہلی سور ہے نفخہ اولا اس وقت تک علماء آخرین کہ اللہ شیطان ہے مہلت دے دیتی کہ اس وقت تک تو مہلت ہے، کیونکہ وہ جڑی نفخے تے موت آونی وہ توڑنے تے بھی آ سی، نہیں کہ تو اس داڑے بالکل بچ ونے اور توڑنے تے موت نہ آوے، اس دن ای توڑنے تے بھی موت آ سی۔ تو دعا اس نے قبول ہوئی لیکن پوری قبول نہیں ہوئی، اس منگی قیامت تک، اور اس تو 40 سال پہلے تک نہ جڑا وقت ہے اس تک اس نے دعائیاں قبول کی تک۔ اور چوتھی گل اس آیت وچ یہ ہے کہ خالی قیامت نے دن تک شیطان ٹائم نہیں منگنا پیا بھائی ماں اتنا مہلت دے دو، یعنی ماں موت بھی نہ دے تے ماں سزا بھی نہ دے تے ماں کوئی اختیار بھی نہ دے، ای خالی ٹائم نہیں منگنا پیا بلکہ شیطان قیامت تک نے اختیارات بھی منگنا پیا کہ ماں ٹائم بھی دیو قیامت تک نہ، تے ٹائم کہیں واسطے دیو اپنے اس غلطی تو توبہ کرنے واسطے نہیں ہے، جیاں غلطیاں لکھاں کروڑا انسانہ کو ہور کرواونے واسطے ماں ٹائم دیو۔ ہوں اساں گلاں سامنے رکھ کے اللہ کی رحمت ذرا سوچو نا، اللہ ایک مخلوق بنائی ای اس مخلوق نہ راہ ڈکنے واسطے اللہ تعالیٰ کو مہلت مانگنا پیا، تو اللہ تعالیٰ جڑی اساں مہلت دیتی ای خالی ٹائم نہیں مہلت نہیں دیتی، اللہ اساں کھلی چھوٹ دیتی کہ توڑنے واسطے بھی راہ کھلا پیا اور نیکی واسطے بھی میں انساناں راہ کھول دے ساں، تو دا اپنا زور لاونا ہونا گمراہ کرنے نا، اور جڑی نیکی نہیں میں ہر انسان نے اندر ایک فرشتہ اور قوت رکھی وہ اساں نیکی تے چھکے سی، اور جس پلے بندہ چھکیا گیا وہ انجام اپنی اکھیاں نال ویکھ گئی سی۔ تو شیطان فل اختیارات منگین اور اللہ تعالیٰ ان فل اختیارات اساں دیتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے تو جیڑی شاہ منگنا چاہنا انساناں گمراہ کرنے نا وہ اسی تو مہلت دینے پہ ہیں اور تو اپنے اسے زور لائے نہ تھے۔ اس تو 14ویں سپارے فرمایا نا کہ ان عبادی لیس 15ویں سپارے ان عبادی لیس لک علیہم سلطان وکفا بربک وکیلا، کہ میں سارا گمراہ تک رہ سا
اللہ فرمایا لیکن جڑے مہنڈے بندے ہو سن انہاں تے تھوڑا کوئی زور نہ چل سی، تو اپنے تمام اختیارات بھی استعمال کر تو ان تھوڑے جالے وچ نہ آسن۔ یہ مہنڈا بھی تو چیلنج ہے کہ تو بندے لب سن بہوں، کیونکہ اکثریت جڑی وہ انجی ہونی، لیکن جڑے مہنڈے بندے ہو سن انہاں تو گمراہ نہ کر سکتے۔ تو یہ شیطان اللہ تعالیٰ اختیار بھی دیتا ہے جی، اور اساں ورغلاونے نے طریقے بھی اجازتیں بھی، جو کچھ بھی شیطان کر سکنا اللہ اس سے کوئی پابندی نہیں لائی۔ اس تو اللہ دنیا تی راہ چھوڑا ہوا جی بندہ، نہیں تو اللہ قرآن فرمانے پہن میں سارا ایک دین تے قائم رکھنا چاہیے تو کر سکنے ہوں، زبردستی تکوینی طور تے میں سارا مومن بنا دیواں تو میرے واسطے کی مشکل ہے۔ سارے فرشتہ بنایا ہوئے نے انہاں چوں کوئی بھی نافرمانی نہیں کرن، تو وہ جڑا امتحان اور آزمائش نہیں گزرگاہ ہے وہ ختم ہوئے سی۔ اس تو اللہ تعالیٰ انسان نیکی اور بدی دونوں واسطے کھلی چھوٹ دیتی کہ اپنے عقل اور شعور نال، عقل اور سمجھداری تو مظاہرہ کر کے انبیاء نے رائے تھے ٹرنا یا شیطان نے رائے تھے ٹرنا۔ تو یہ آیت مختصر جی تفسیر میں عرض کر دیتی جی، انذرنی الی یوم یبعثون، جس دن مردے اٹھائے ویسن اس جھاڑے تک ماں مہلت ہے۔ قال انک من المنذرین، اللہ فرمایا تو مہلت۔ قال فبما اغویتنی، ہن اس نے اگلی تکو اللہ پہ اگو آخنا کہ فبما اغویتنی، تو چونکہ ماں گمراہ کیتا نا، تو اس گمراہی نہیں وجہ تو ماں جنت چو کڈھینے پے ہو اور جہنم میں کل ماں سٹے سو، تو اس تسا نے گمراہ کرنے نہیں وجہ تو میں ہن اگلے کام کرے سا۔ یعنی اللہ تعالیٰ سجدے نے جڑا حکم دیتا ایسا آئی پیانا کہ چونکہ میری ضد تکبر اس حکم نہیں وجہ تو جاگیا تو میں آکھا میں نہ کرے نہ تسی یہ حکم دے وہ نہ میں سجدے نے انکار کریاں تو نہ میرے انکار تو بعد میری ہی گمراہی اور میرے تے مور لگیا، تو گویا کہ میری جڑی بدماشی یا میرا اگو جڑا انکار ہے اس انکار نہیں وجہ بھی تسی ہو، تو صحیح سجدے نہ حکم کیوں دیتا عیاذم باللہ۔ تو اساں اللہ نے ذمہ لینا پیا، اپنی غلطی والے پلے نہیں آنا، کیونکہ غلطی دے آنا انسان، شیطان غلطی دے نہیں وینا، وہ اپنی غلطی تے ڈٹ وینا۔ اس تو جڑے شیطان نے نمائندے ہونے ان دنیا تے بھی غلطی کر کے بھی منے سن نہیں، انہاں اساں جو کچھ اسا کیتا ہے بالکل ٹھیک کیتا، تو یہ شیطانی صفت ہے۔ انسان تھوڑی دیر تو بعد انسان کو بھی جڑوے چوک ہوئی تو حضرت آدم علیہ السلام 40 سال تک اپنی غلطی کی معافی مانگنے رہے اور اپنی چوک تو اللہ تعالیٰ کی طرف درگزرنا اعلان کرنے رہے کہ ربنا ظلمنا انفسنا، کہ یہ جڑی سڑے کو لغزش یا چوک یا اجتہادی جو کچھ بھی انسان نہ دیو، جو کچھ ہو گیا میں اس سے معافی مانگنا، ماں کوئی اس سے اصرار نہیں کہ میں کوئی اس سے ڈٹے رہا یا میں دھنگی کرے سا، میں تو معافی مانگنا، میں توبہ مانگنا۔ اور اللہ تعالیٰ وقت اساں قرآن مجید حضرت آدم نے تعریف بھی کی تھی، مہربانی بھی فرما دیتی، لیکن شیطان جڑا وہ اس حکم بھی پیانا کہ اغویت نہیں تو سما گمراہ کی تھا، تو میں کیا کرے سا لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، میں تونے بندیاں واسطے سدھے راہ تے گھات اچ باسا۔ اقعدن نہ مانا اون تے بونا ہونا، لیکن لام اگو آنا پہ ہوئے تو ود مانا ہونا گھات اچ بونا، گھات اچ آرن چھپ کے بونا کہیں حملہ آور ہونے واسطے۔ تو جس رائے تے بھی انسان ٹرسن انہاں ہر رائے تو اگو میں مل سا، میں اپنا پورا زور اور کوشش کرے سا کہ انہاں میں گمراہ کرا۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم، میں لوگاں کو آسا انہوں نے اگو بھی، انہوں نے پچھو بھی، انہوں نے سجو بھی اور انہوں نے کھبیو بھی، ہر پلو میں آن کے انہاں گمراہ کرے سا۔ اگے پیچھے دائیں بائیں اندر ہو گئی ہیں جہات، چار جہتا ذکر کیتیاں نے، اتلی تے تھلی بھی ویچی ہوئے، یعنی 6 نہیں 6 پاسوں میں انسان آن کے گمراہ کرے سا، کئی وقت بھی میں آسان نہ چھڑے سا۔ اور بعض حضرات مفسرین لکھا کہ من بین ایدیہم تو مراد دنیا، کہ میں انہاں دنیا والے پلو آن کے دنیا وچ بھی گمراہ کرے سا، ومن خلفہم تو مراد آخرت، کہ آخرت نے متعلق بھی میں انہاں گمراہ کرے سا، یعنی دنیا نے متعلق ہر کمے وچ میں انہاں اپٹھیاں کماں تے لے سا، ہاں جی شادیاں بیاہ فوتگیاں خوشیاں غمیاں کاروبار، اس میں انہاں اپنے راہ تے ٹوری رکھ سا۔
اور توڑی نافرمانی کرے سن۔ آخرت نے متعلق بھی میں انہاں غافل رکھ سن کہ ان موت والے پلے سوچن ہی نہیں، توبہ والے پلے ٹرن ہی نہیں، تو دنیا والے پلوں بھی میں انہاں گمراہ کرے سا، آخرت والے پلوں بھی میں انہاں گمراہ کرے سا۔ وان ایمانہم انہاں نیاں نیکیاں وچ بھی انہاں میں گمراہ کرے سا، وان شمائلہم انہاں نے بدیاں وچ اور گناہاں وچ بھی، یہ بھی تفسیر ہے کہ ایمان اور شمائل تو مراد ہے نیکی اور بدی، اور ایدیہم اور خلفہم تو مراد ہے دنیا اور آخرت، کہ میں انہاں دنیا اور آخرت وچ بھی گمراہ کرے سا، نیکیاں وچ بھی گمراہ کرے سا کہ نیکیاں اپنی مرضی نے کروائے سا، نہ میں ہو سن بدتا میں آخر بڑی بڑی نیکی ہے کر وہ کرے سی، اس تے پیڑت ہی ویسی نیکی کرے سی، اپنی مرضی والی نیکی کرے سی، تو نیکیاں وچ بھی نیکی کر کے نیت خراب کر چھوڑے سا، تو نیت غلط ہونے کی وجہ تو وہ ہوئی وہی نیکی بھی رڑ گئی، تو نیکیاں وچ بھی میں آساں، وان شمائلہم انہاں بدیاں وچ بھی میرا پورا حصہ ہو سی، میں انہاں ابھرے سا، تیار کرے سا، آمادہ کرے سا، اور اس تے میں انہاں کھڑے سا۔ ولا تجد اکثرہم شاکرین، اکثر بندیاں تو اللہ شکر کرنے والا نہ پیسے، اکثر میرے رائے تے ہو سا، ظاہر ہے میرا راہ ذرا سونا ہو سی اور جناب آسانی والا ہو سی، اور نیکی نہ راہ تھوڑا جہا مشکل ہے، تو وہ مشکل والے پلے انسان گھٹ ٹرنے اور سوکھا پلہ انسان زیادہ ڈڈینا، تو اساں ہی پتہ ہے کہ اکثر لوگ جڑے ان نا شکرے ہو سن، شکر گزار نہ ہو سن۔ تو اس آیت تو یہ گل سمجھ آ گئی کہ شیطان ہر عمل وچ رہے تے بیٹھا، یہ نہیں کہ میں 5 ٹائم نماز پڑھنا پیا، میں تہجد پڑھنا پیا، میں تلاوتاں کرنا پیا، تو ماں شیطان کچھ نہیں آکھ سکنا، اتھے اس نے زیادہ زور لگنا پیا ہونا، کیونکہ اتھوں اساں 60 لگنی پئی ہونی۔ اس تو جڑا دیندار ہے نا اساں زیادہ خطرہ شیطان تو بنسبت اس بدماش نے جڑا باہر وطنا، کیونکہ اوتر ٹرے ہی دے ویا، تو اس واسطے اتنا مسئلہ نہیں، نیک بندے واسطے زیادہ خطرہ کہ شیطان ہر وقت اس تے حملہ آور ہونے نہیں کوشش کرے سی، کیونکہ نیک بندہ بدنام ہو سی تو دین بدنام ہو سی، جناب نیکی بدنام ہو سی، اسے شیطان نے زیادہ عزت بھی ہوئے، اس نے شہرت بھی ہوئے، اس نے خوشی بھی ہوئے۔ تو اس تو جتھے کوئی مال پیا، اس تو حضرت لاہوری رحمہ اللہ کو کئی بندے پوچھا حضرت فرمانے نا کہ جتھوں شیطان 60 لگی ہوئی نا جس گھرے چو، اس گھرے کو شیطان ضرور انتقام گینا، جتنی بزرگاں نہیں اولاد ہے وڈے وڈے نہیں انہاں ہن تک گنو انہوں نے کیا ہے شرن کے کرنے پہ، تو حضرت فرمانا اس کی وجہ ہی وے کہ جنہوں نے وڈیریاں کو شیطان تکلیف پہنچی وئی انہوں نے نسلوں چو بدلہ گھینا تاکہ کل قیامت ڈاڑے انہاں اپنی اکھیاں نہ تکن تو انہاں تکلیف ہو سی کہ سیڈی اولاد آج دوزخ وچ وینی پئی، یا اللہ نے نافرمانی والے پلے پچھو اولاد ٹر نہیں رہی، تو اے جہاں لوگوں کو لازمی انتقام گھینا جتھوں اساں نقصان ہونا پیا، جتھوں اساں تکلیف پہنچنی پئی تو یہ کرے سی۔ تو نیکیاں والے پلو بھی کوئی مسیتی آنا پیا تو سمی رہے تے شیطان بیٹھا، نماز اسی نیت گھنے تم ہی نہیں چھڑے نا، چھیکڑا تک کدائی نہ کدائی پھرانا نہیں رہنا، تو یہ شیطان صاحب ہی ہونے ہر پلے میں رائے تو ہو سا، کوئی راہ ہے جا نہیں جتھوں میں خالی ہوں۔ اللہ فرمایا اخرج منہا، تو اپنا زور لاگن، یہ بھی تو اس نے مہربانی نہیں جی، 100 سال شیطان زور لائی رکھے تو بندہ ایک دھڑے 2 حج اٹھا کے توبہ کر گنے تو اللہ سب کچھ معاف کر دے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے طرف بھی بہت عطا ہے اپنے بندے واسطے اور بہت مہربانیاں۔ قال اخرج منہا، فرمایا نکڑوان اس جنت چو مذعوما مدحورا، تو قابل مذمت ہیں اور قابل پھٹکار ہیں، تو تے میری لعنت ہے اور وہ لعنت گھن کے تو اتھوں نکڑوان، باقی تو لوگاں گمراہ کرے سے تو میرا اعلان بھی سن گئے کہ لمن تبعک منہم، انہاں لوگاں وچوں جڑے جڑے توڑی پیروی کرے سن تے توڑے پیچھے ٹر سن، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ، میں بھی تو سارا نال اپنی دوزخ بھر دیونی، جڑے نافرمانیاں کرے سن تو انہاں واسطے میں بھی دوزخ نا عذاب بنایا گا اور ان اتھے ویسن اور میں دوزخ انہاں نہیں بھر دے سن۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم، صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ وسلم۔